یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو شاعری سے بھی بہت لگاؤ ہے. میرے لیے جو یا میرے دوستوں کے لیے جو مجھے جانتے تھے ان کی سب سے بڑی سرپرائز یہ تھی کہ میں اردو میں اپنے کام کے ذریعے میرا نام ہوا ہے، کیونکہ میں نے 6ٹھی جماعت کے بعد اردو نہیں پڑھی، اور ہم ایسے اسکولوں میں باہر کے اسکولس میں ان میں پڑھی تھی جس میں کہ اردو تھی ہی نہیں. اس میں شاید جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پھر میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب لوگ مجھے بہت یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وائی ڈیڈ یو گو انٹو پوئٹری، پر حالانکہ میرا لگاؤ جو پوئٹری کے ساتھ ہوا ہے وہ فیض صاحب کو گانے کے بعد ہوا. اچھا. دیٹ واز ان 1985. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں پچھلے اس سے پیچھے جا کے، اور میری جتنی گروئنگ اپ تھی جس میں افغانستان بھی شامل ہے، جس میں پاکستان کے پولیٹیکل حالات بھی شامل ہیں، تو مجھے کیونکہ جب تک کہ میں نے فیض صاحب کو نہیں گایا تھا، بی ویری آنےسٹ، میں خاصی میوزک سے چارٹ ہو چکی تھی. ٹیلی ویژن کچھ اتنا ایکسائٹ نہیں کر رہا تھا میرے ایسے، مطلب ایون اف آئی ہیڈ ڈن کچھ ایسے بھی گانے، کافی 2-3 گانے میں نے ایسے گا دیے تھے جس کے نام کافی کھڑی نیند کے نیچے ایک میں نے ایک سندھی کھڑی میں گانا گایا تھا، اس سے بہت لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. بہت شاندار گانا. ایک گانا تھا کوئی بات کرو، وہ بڑا مشہور ہو گیا. لیکن اف یو آسک می ویری فرینکلی، I kept on saying، جیسے کوشچن کرنے کی عادت تھی کہ میں نے ٹھیک ہے، مطلب یہ تو انسان ساری عمر یہی کرے، کچھ اس میں مجھے کچھ ٹھوس پنا نہیں لگ رہا تھا. I think more than a singer, I consider myself, I don't know, مطلب تھنکر تو میں اپنے آپ کو بالکل نہیں کہوں گی، لیکن میرے لیے just had to make sense. پھول پتوں کے گانے اور یہ وہ کرتے رہے ساری عمر بھی آپ کریں گے، لیکن اگر آپ کا اندر سے دل کہہ رہا ہے کہ now you're bored، کہ اس کے بیونڈ یہی کرتے رہے، پھر اس کے بیونڈ اور کیا ہوگا، پھر یہی کرتے رہیں گے. Do I want to do this all my life? And the question is no. تو کافی دفعہ میں نہیں جاتی تھی، کافی عرصے تک میں نہیں جاتی تھی، اور وہ کیونکہ ری رن چلتے ہوں گے ٹی وی پہ تو میرے کو نہیں پتا لگا کہ میں گائی نہیں رہی تھی. جب نجی ارشد محمود صاحب جو کمپوزر ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ اس طرح سے ایک فیض صاحب کی نظر، فیض صاحب کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا، اور میں بالکل ان کی شاعری سے مجھے بالکل اتنا زیادہ البری آنے سے اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ رشتے تنہائی اور وہ مجھ سے پہلی سی نوبت سب بہت پسند تھے، لیکن کچھ تھوڑا سا میچیورٹی بھی تھی، انمیچیورٹی بھی تھی، تو ابھی کچھ اتنا سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ جو ہو رہا ہے اراؤنڈ، چاہے پولیٹیکلی ہو رہا ہے، پوسٹ تو بہت ہونی شروع ہو گئی تھی سمجھ، لیکن سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے کہیں سے، کیونکہ میڈیا پورے کا پورا واز انڈر دا اسٹیٹ لا، اور اس میں بڑی چیزیں بین تھی، تو ہم تک تو کیا پہنچتا. بہرحال فیض صاحب کو جب پہلی دفعہ گانے کا موقع ملا تو وہ نظم تھی ان کی میرے دل میرے مسافر، اور اس کو گانے کے لیے ارشد نے تقریباً مجھے 2 گھنٹے بٹھا کے یہ سمجھایا کہ فیض صاحب اصل میں ایز اے پرسنالٹی کیسے تھے. ان کا یہ ماننا تھا ارشد کا کہ جب تک تم فیض صاحب کی پرسنالٹی نہیں جانو گی تو تمہارے گانے میں وہ ایکسپریشن نہیں آئے گا. وہ جو مجھے ان سے پتا لگا، پھر میں نے پڑھا ان کے بارے میں، اور پھر جس ملک میں میں رہ رہی تھی، جن حالات میں ہم ایز ینگسٹر جی رہے تھے، تو کچھ نہ کچھ ان سوالوں کے فرسٹریشن کے جواب ملنے شروع ہوئے. میرے دل میرے مسافر جب فیض صاحب جو تھے وہ سیلف ایگزائل میں چلے گئے تھے، کیونکہ میں خود ملک سے باہر رہی ہوں، اور مجھے اندازہ اس چیز کا ہے کہ جب آپ اپنے دیش سے باہر ہوتے ہیں اور آپ کے ملک کی کوئی اتنی اچھی خبریں آپ تک نہیں پہنچتی، تو جب آپ باہر رہتے ہیں، اور آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کیونکہ آپ بھی باہر رہتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کی جو فیلنگ ہوتی ہے
وہ بڑی آپ یو فیل امبیرسڈ. جی. باہر زیادہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ یو فیسنگ پیپل فرام آل کائنڈ آف نیشنلٹی, اور پھر آپ کو وہ بہت تکلیف دے آپ کے لیے وہ چیز ہوتی ہے. تو مجھے اس کا بہت بعد میں اندازہ ہوا کہ اس ایکسپیرئنس میں میرے میوزک سے میرے بہت زیادہ اثر انداز ہوا تھا. وہ میرا باہر رہنا اور پاکستان سے محبت, اور پھر کچھ ایسی چیزیں کہ جس میں کہ مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا اپنے ملک کو, اور اگلے نہیں مانتے تھے یا اگلے بھی کہتے تھے کہ نہیں یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. تو وہ ایک گروئنگ اپ کا حصہ رہا جس سے فیض صاحب سے مجھے یہ بہت سچی بات ہے کہ جو میں نے سیکھا, the lesson I learned from Faiz's poetry was کہ ڈینائل میں مت جاؤ, ایکسپٹ کرو سم تھنگ رانگ, کیونکہ ایکسپٹ کرو گے تو پھر اس کے بارے میں کچھ کر سکو گے. اس کے بعد میری زندگی میں یہ ڈائلاگ آنا شروع ہو گیا کہ یس دیر از اے لاٹ آف تھنگز دیٹ آر رانگ ود us, وی آر اویئر آف دیٹ, لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے. سم آف اس آر ٹرائنگ, مور آف اس آر ٹرائنگ, تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو ہوپ کی طرف دیکھنا ہے.